اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا؟ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرنے لگے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر کے واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ تو جو شخص دنیا میں ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ الزلزال ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مدنی سورت ہے۔ حافظ ابن کثیر جو بہت بڑے مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ تو گویا اس سورت کے سلسلے میں مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اکثر لوگوں نے اس کو مدنی قرار دیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے مکی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آخرت کے منکر تھے وہ اکثر و بیشتر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، اور مذاق بھی اڑاتے تھے کہ یہ قیامت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آئے گی اور پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، یہ آخر کب آئے گا؟ یہ وقت کب آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی؟ یہ اکثر وہ کہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتے ہیں لوگ کہ قیامت کا وقت کب ہوگا، قیامت کب آئے گی۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر واقعی تم سچے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کی علامات بتلائی ہیں اور یہ اشارہ دیا ہے کہ قیامت کا متعینہ وقت کسی کو معلوم نہیں کہ کب آئے گی، البتہ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ وہ علامتیں جب ظاہر ہونے لگیں اور انسان اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھ لے تو سمجھ لینا کہ قیامت آ چکی ہے۔ پہلے فرمایا سب سے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی، پوری قوت کے ساتھ زمین ہلا دی جائے گی اور زمین کو حرکت دیا جائے گا۔ جب زمین پوری قوت کے ساتھ ہلائی جائے گی تو زمین پر جتنی چیزیں ہیں، انسان، جنات، جانور، عمارتیں، پہاڑ، سمندر، تمام مخلوقات جتنی چیزیں زمین پر رہتی ہیں، جب زمین پوری قوت کے ساتھ ہلے گی تو تمام چیزیں ہلنے لگیں گی اور پھر تمام چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گی، عمارتیں گریں گی، عمارتیں فنا ہوں گی اور کائنات کی ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اسی چیز کو کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حج کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ انتہائی بھیانک ہے،
دوسری جگہ زمین کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا اذا رجت الارض رجا، جب زمین پوری قوت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، تو زمین پوری قوت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، اور جب ہلائی جائے گی تو زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہو جائیں گی، سب تہس نہس ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، کائنات کی ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو زمین کے اندر کی ساری چیزیں، چاہے وہ خزائن و دفائن ہو اور چاہے وہ مردے ہوں، سب باہر نکل آئیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا اس کا بیان اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ہے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور میدان حشر کی طرف چل دیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ زمین کے اندر جو چیزیں موجود ہیں تمام چیزوں کو زمین باہر نکال پھینکے گی۔ زمین میں خزائن و دفائن ہیں، سونے چاندی ہیں، ہیرے جواہرات ہیں یا مردے ہیں، جتنی چیزیں زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں، زمین اس دن قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب چیز کو باہر نکال دے گی۔ قرآن کریم میں اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین اپنے اندر کی چیزوں کو نکال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں اس کی طرف صراحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے۔ مسلم اور ترمذی کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے چاندی کے پہاڑوں کی شکل میں اگل دے گی۔ زمین کے اندر جو سونا چاندی موجود ہے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں زمین باہر نکال دے گی، اور جب یہ چیز لوگ دیکھیں گے کہ سونے کے پہاڑ اور چاندی، تو اس موقع پر قاتل یعنی قتل کرنے والا شخص آئے گا اور کہے گا فی ھذا قتلت، اسی مال کی وجہ سے تو میں نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد رشتوں کو توڑنے والا کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے تو میں نے اپنا رشتہ توڑ لیا تھا۔ چور آئے گا، چور کہے گا اسی مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ آگے روایت میں ہے ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، پھر لوگ سونے چاندی کے پہاڑ کو چھوڑ دیں گے، اس میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے، سب پورا ایسے ہی پڑا رہے گا، کوئی اس میں سے نہیں لے گا۔ قیامت جب آئے گی تو یہ سامنے آ جائے گی چیز کہ دنیا بالکل بے وقعت ہے، بے حیثیت ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ لوگ دیکھیں گے سونے چاندی کے پہاڑ، لیکن کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے کوئی سونا اور چاندی نہیں لے گا۔ یہ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اور زمین اس وقت اپنے زمین اندر کے خزانوں کو اگلے گی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ آدمی جب یہ دیکھے گا کہ زمین بڑی تیزی کے ساتھ ہل رہی ہے اور زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال رہی ہے، تو آدمی حیرت سے کہے گا کہ زمین کو ہوا کیا؟ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ آج تک تو اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا کہ زمین ہلتی ہو اور اندر کی چیزوں کو باہر نکالتی ہو، یہ تو عجیب سا واقعہ ہے۔ تو آدمی تعجب میں کہے گا کہ اس زمین کو ہوا کیا کہ ہل رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ اور اندر کے سارے خزانوں کو باہر نکال رہی ہے۔ جب یہ بات کہے گا انسان تو آگے کہا گیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یعنی جس دن زمین ہلے گی اور زمین اپنے اندر کے خزانوں کو باہر نکال دے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرنے لگے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے زمین کو اسی چیز کا حکم دیا ہوگا کہ بیان کرو زمین پر کیا کیا ہوا ہے، تو زمین ساری چیزوں کو بیان کر دے گی۔ انسان دیکھے گا کہ زمین ہل رہی ہے اور زمین پر بھونچال آ گیا ہے،
تو تعجب سے کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ زمین اپنی ساری خبریں بیان کرنے لگے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے زمین کو اسی چیز کا حکم دیا ہوگا۔ زمین اپنی ساری خبریں جو بیان کرے گی، یعنی زمین کے اوپر جو اچھے کام ہوئے ہیں اور جو برے کام ہوئے ہیں اس کے بارے میں زمین بتائے گی۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال لها ربها، اللہ تعالیٰ زمین سے کہیں گے قولی، کہہ دے، فقالت، تو زمین سب کچھ کہہ دے گی، جتنے اچھے اعمال ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دے گی اور جتنے برے اعمال ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی زمین بتلا دے گی۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، زمین کیا خبریں بیان کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین ہر بندے اور بندی کے تعلق سے گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا۔ یہ کہے گی زمین کہ فلاں فلاں کام ہوا ہے، فلاں فلاں دن ہوا ہے، دن بھی بتائے گی اور کام کو بھی بتائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یومئذ تحدث اخبارها، گویا زمین کی یہ خبریں ہوں گی، اور زمین جو خبریں بیان کرے گی بأن ربک اوحی لها، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی حکم دیا ہوگا کہ تم بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کو قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے تو زمین زبان سے بولے گی۔ اور آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا تو بہت آسان ہے، انسان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر جب آواز پیدا ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں بولتی ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کیسے نہیں بولے گی؟ تو قوت گویائی زمین کو اللہ تعالیٰ دیں گے اور پھر زمین بات کرے گی اور ساری خبریں بیان کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہوا کہ زمین ہل رہی ہے اور زمین نے اپنے سارے بوجھ کو باہر نکال دیا ہے، تو آگے کہا گیا کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین یہ بتائے گی انسانوں سے کہ دنیا کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، اب آخرت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دنیا کی جو زندگی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی اس کا معاملہ اب یہیں پر ختم ہو گیا اور اب آخرت کا معاملہ یہیں سے شروع ہوا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا ہے۔ جب یہ صورت ہوگی تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر کے واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں، کہاں سے واپس ہوں گے؟ صدر یصدر کے معنی آتے ہیں نکلنے کے۔ اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر کے واپس ہوں گے، نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ قبروں سے نکلیں گے اور قبروں سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور میدان حشر میں جب جائیں گے تو وہاں پر ان کے اعمال پیش کیے جائیں گے تو اعمال کو دیکھیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور اکثر مفسرین نے مراد یہاں پر لیا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سب کو میدان حشر کی طرف بلائیں گے اور سب تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف چل دیں گے۔ میدان حشر میں حساب ہوگا، میدان حشر میں حساب کتاب کے بعد وہاں سے واپس ہوں گے یا تو جنت کی طرف یا پھر جہنم کی طرف، اس کا بیان ہے۔ جس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر کے واپس ہوں گے، یعنی حساب کتاب کے بعد میدان حشر سے واپس ہوں گے مختلف جماعتوں میں، کوئی تو مومن ہوگا، اچھے اعمال والا ہوگا اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی ایسا ہوگا کہ جہنم میں جانے والا ہوگا اور اس کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اعراف میں شامل ہوں گے، ان کو نہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، پھر ان کے بارے میں اللہ کا الگ فیصلہ ہوگا۔ تو اس دن لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر کے واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں
میدان حشر میں تو اپنے اعمال کا حساب دے چکے. تو اعمال دیکھنے کا مطلب یعنی اعمال کا نتیجہ دیکھ لیں. اعمال کا نتیجہ اچھا ہے تو جنت ہے، اعمال کا نتیجہ برا ہے تو جہنم ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اچھے اعمال کی بڑی اہمیت ہے اور برے کاموں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو دنیا میں ذرہ برابر بھی بھلا کام کرے گا تو اسے دیکھ لے گا میدان حشر میں، اور جو ذرہ برابر بھی بدی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اس آیت کے اندر ذرۃن کا لفظ استعمال ہوا ہے. ذرۃن کے معنی آتے ہیں سب سے چھوٹی والی چونٹی. چونٹی شاید جہاں تک ہمارے علم میں ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو چونٹی کالی ہوتی ہے جو تھوڑا بڑی ہوتی ہے، اور ایک چونٹی لال ہوتی ہے، اور ایک چونٹی سب سے چھوٹی ہوتی ہے، وہ عام طور پر شکر وغیرہ میں رہتی ہے. تو سب سے چھوٹی والی جو چونٹی ہے اس کو ذرہ بولتے ہیں. اور دوسری چیز ذرہ کے معنی سورج جب نکلتا ہے تو سورج کے نکلتے وقت شعاعیں پھیلتی ہیں. تو شعاعیں جو منتشر ذرات ایک دم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ میں بھی نہیں لیا جا سکتا. تو وہ ایک چھوٹا سا جو ذرہ ہوتا ہے سورج کی شعاعوں کا، اس کو بولتے ہیں. قرآن کریم میں بتانا یہ مقصود ہے کہ اتنا چھوٹا سا چونٹی کے برابر یا سورج کی شعاع جو چھوٹا سا ہوتا ہے اس کے برابر بھی اگر کسی نے بھلا کام کیا ہوگا تو اس کو دیکھ لے گا، اور کسی نے اتنے برابر برا کام کیا ہوگا تو وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہی چیز بہت بڑے ثواب کا باعث ہو، اور کوئی بھی گناہ کو ہم چھوٹا نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہماری سزا کا باعث ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہماری سزا کا باعث ہو. اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی ہے اور اسی کی طرف اشارات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار، جہنم سے بچو، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. اگر کھجور ایک نہیں دیکھ سکتے تو اس میں سے ایک ٹکڑا دے دو اور اس کے ذریعے سے جہنم سے بچو. اور کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے، اتنا بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پھر بھلی بات کہہ دو. بھلی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا تم اپنے بھائی سے مسکرا کر کے مل لو، یہ ایک نیک عمل ہے اور یہ صدقہ ہے. معمولی سے معمولی نیکی کو بھی انسان معمولی نہ سمجھے، بلکہ یہ سوچے کہ اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں. اور کسی بھی کام جو برا کام ہے اس کو چھوٹا نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمیں سزا مل جائے. تو یہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی، برا کام کرے گا تو وہ دیکھ لے گا، اور جو اچھا کام کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ خیر اور شر باقی ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی برا کام کیا اور توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد تو ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں. اور حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ نہ کیا ہو. تو اگر آدمی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو نامہ اعمال سے بھی مٹا دیتے ہیں. تو پھر قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھے گا کیونکہ وہ تو صاف ہو گیا. اسی طریقے سے اگر آدمی نے اچھے کام تو بہت کیے لیکن اخیر وقت میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو اب اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا. اچھے اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا کیونکہ اچھے اعمال پانے کے لیے اور اس کا بدلہ پانے کے لیے ایمان شرط ہے. اخیر وقت میں انسان کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو، یہ شرط ہے. اب جس شخص کا انتقال مرتد کی حالت میں ہوا یا کفر کی حالت میں ہوا تو اب چونکہ انتقال اس کا کفر میں ہوا ہے اور کافروں کو آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا. دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں کافر، پیسہ بہت سارا لگا دیں اور بہت ساری چیزیں وہ خرچ کر دیں دین کے کام میں اگر کافر، تو اس کا بدلہ دنیا میں تو مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں کہ نقصانات اس سے دور کر دیں، مصیبتیں اس سے ہٹا دیں، پریشانیاں ختم کر دیں.
لیکن اگر وہ ایمان نہیں لایا تو آخرت میں اس کو نیک اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اسی کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ کافروں نے جو اعمال کیے ہیں اچھے اعمال اور کفر کی حالت میں انتقال کر گئے تو ان کے اعمال کو ہم منتشر ذرات بنا دیں گے، ان کے اعمال کو ہم دھول بنا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پتہ چلا کہ ایمان کے ساتھ جانا اس دنیا سے ضروری ہے اچھے کاموں کا بدلہ پانے کے لیے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی برے اعمال سے توبہ کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چونکہ معاف فرما دیتے ہیں تو پھر اس کو نہیں دیکھے گا۔ اور اگر فرض کیا جائے کہ اعمال انسان ہر حال میں دیکھے گا تو دیکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے چونکہ توبہ کر چکا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی برا کام یا کوئی بھی اچھا کام جو انسان نے کیا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ضرور دکھلائیں گے۔ مومن جو ہوگا اس کو برے اعمال تو دکھلائیں گے لیکن اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کی نیکیوں کے ذریعے سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو کافر ہوگا اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی پکڑ فرمائیں گے اور اس کی جو اچھائیاں ہیں اس کو لوٹا دیں گے، یعنی اس کی اچھائیوں کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر بھی بھلا کام کرے گا تو اسے بھی دیکھ لے گا اور جو برا کام کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں اس میں کئی چیزیں گواہ بنتی ہیں۔ ایک تو زمین گواہ ہے، زمین گواہی دے گی۔ دوسری چیز اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اعمال نامہ گواہی دیں گے، اور اسی طریقے سے فرشتے گواہی دیں گے جو دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طریقے سے خود اللہ گواہ ہے جو ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ساری چیزوں پر ہے بہت آسان ہے، جبکہ ہمارے سامنے کیمرہ ہے، ہم تمام پوری دنیا کو بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے کیمرے کی نظر میں ہے، اور سب کی ایک طرح سے ویڈیو تیار ہو رہی ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے، زمین پر ویڈیو بن رہی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس ویڈیو کو اوپن کر دیا جائے گا اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، جس نے اچھا کیا ہوگا اور جس نے برا کیا ہوگا۔ البتہ اگر کسی نے برے کاموں سے توبہ کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائیں گے اور معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔